سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک شعر ہے، جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیروں کے تلواروں کے زخم مل جاتے ہیں لیکن زبان کا زخم ایسا ہے کہ کبھی بھرتا نہیں۔ پھر ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جب بھی منہ سے کوئی بات نکالو تو سوچ سمجھ کر نکالا کرو، اور ہمیں قرآن کریم اس حوالے سے ایک بات بڑی اہم بیان کرتا ہے کہ تمہارے منہ سے کوئی بھی جملہ نکلتا ہے الا لدیہ رقیب عتید، تو لپکنے والا اسے جلدی سے لپک لیتا ہے۔ یہاں بڑا اہم جملہ ہے، ہم نے محدثین اور مفسرین نے ایک روایت نقل کی کہ یہ بھی کہا گیا کہ تمہارا درد میں کراہنا، حالانکہ اس میں اختیار نہیں ہوتا، وہ تک بھی فرشتے وہ لکھتے ہیں۔ یعنی ایک قول یہ بھی نقل کیا کہ جو انسان اختیار سے نہیں نہ کراہتا، وہ بھی وہ لکھ رہے ہوتے کہ اس نے یہ بات کہی ہے۔ اچھا، آج کے دور میں یہ سمجھنا بڑا آسان ہے کہ ہر وقت وہ لکھتے رہتے۔ یہ ایک چھوٹا سا ایک آلہ ہے، آپ اس کے اندر ایسے ایسے سینسر ہیں کہ آپ نے کوئی بھی بات کی تو یہ اسی طرح کی باتیں آپ کو دکھاتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے کوئی بات ایسی کر دی آپس میں بیٹھے ہوئے، تو یہ بھی اس کے اندر سیٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ کی باتیں ہوتی ہیں، پھر جب آپ اس کے بعد کوئی سوشل میڈیا پر چیز دیکھیں گے تو پھر آپ کو آپ کی بولی ہوئی چیزیں دکھائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وہ باتیں بھی ریکارڈ کرتا ہے جو آپ جانے انجانے میں کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ آج کے دور میں تو یہ سمجھنا بڑا آسان ہے۔ جو حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لیتکلم بالکلمہ ما یرا ان تبلغ حیث بلغت یہوی بہا فی النار 70 خریفا۔ فرمایا ایک آدمی کوئی بات کرتا ہے اور اس کو بات کی گہرائی کا نہیں پتہ، بات کی حساسیت کا نہیں پتہ، بس بات نکال دی اپنی زبان سے، اس بات کے کہنے کی وجہ سے وہ جہنم میں 70 خریف تک وہ لڑکتا رہے گا۔ اب اس کا معنی بعض نے سال کیا کہ اتنا عرصہ اگر کوئی جہنم میں لڑکتا رہے تو وہ کہاں پہنچے گا۔ حالانکہ آپ جا کر بلندی پر پتھر پھینکیں نیچے تو وہ دیر کتنی لگتی نیچے آنے میں، انسان جب نیچے کی طرف آتا تو کتنی تیزی سے آتا۔ تو کہا کہ 70 سال تک وہ جہنم میں گرتا رہے گا، ایسی بات کر دیتا۔ اب زبان سے کلمہ نکال دیا، فرمایا ما یرا ان تبلغ، اسے پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا بات کی۔ تو ہمارا بھی حال یہی ہے کہ جو بندہ عقل مند ہوتا ہے نا، عارفین کہتے ہیں کہ عقل مند کی زبان عقل کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی وہ پہلے سوچتا ہے پھر بات کرتا ہے۔ جو بے وقوف آدمی ہوتا ہے اس کی عقل پیچھے ہوتی ہے، زبان آگے ہوتی ہے، وہ پہلے بول دیتا اور پھر وہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا۔ تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے کہ جب بھی اپنی بات کوئی منہ سے نکالی جائے تو سوچا جائے۔ ہمارے آج کے بچے بڑے بڑے عصری اداروں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، تو آپ کوئی بھی جب مقالہ اپنے لیے منتخب کرتے ہیں تو وہاں وجہ بتانی پڑتی ہے کہ میرے اس مقالے کی ضرورت کیا ہے، میں کیوں اس موضوع پر لکھنا چاہتا ہوں، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اور اس کا لوگوں کو فائدہ اس وقت حاصل ہونا چاہیے، اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ تو جب ہمیں لکھتے وقت یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ بھئی یہ جو تم کتاب لکھ رہے ہو، یہ جو تم عنوان لکھ رہے ہو، کیا اس کی ضرورت ہے معاشرے کو، اس کا فائدہ ہوگا یا اس کا نقصان ہوگا۔ اگر اس کا فائدہ برابر ہو، نقصان برابر ہو، تو پھر وہ کہتے نہیں اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی اور موضوع پر تم بات کر لو۔ تو اسی طرح ہمیں یہ بات اپنی زندگی میں بھی اپنے لیے لازم کرنی چاہیے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں، جو بات بھی ہم کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہے یا اس کا کسی کو دکھ تو نہیں ہے۔ وہ بڑا خوب لکھا کسی دانشور نے کہ باتوں کے بھی ناخن ہوتے ہیں، باتوں کے ناخن بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ اگلے کو چھلنی بھی کر دیتے لیکن محسوس نہیں ہوتا یہ لفظ۔ اچھا، ہمارے علماء ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ کہیں کچھ لوگ بیٹھے
اللہ اللہ اللہ، وہ ذکر کر رہے تھے۔ وہاں سے کوئی عقل کا بندہ گزرا جو عقل پر ہر بات کو پرکھتا تھا، وہ کہنے لگا یار ایسی زبان سے اللہ 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 کیے جا رہے، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ زبان سے ذکر کر رہے ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ ذکر کر رہے ہو، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ صرف پکاری جا رہے ہو اللہ اللہ اللہ۔ تو وہ وہاں جو درویش بیٹھے تھے انہوں نے کہا اوے گدھے، تو اس کو غصہ آ گیا، کہا دیکھا لفظوں کے اثرات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تجھے صرف گدھا ہی کہا تھا نا، تجھے میں نے کوئی چیز تو نہیں ماری۔ تو جب ہم لفظ اللہ کہتے ہیں تو ہم بھی جب زبان سے یہ لفظ ادا کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی اس کے اثرات دیکھنے سننے کو ملتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ